جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ کل ہمارے وزیر اعظم نے گوادر میں خطاب کرتے ہوئے بہت سی باتیں کہیں، اور ایک بات ان میں سے یہ بھی تھی کہ امریکہ کو کچھ معلوم نہیں ہے افغانستان کے بارے میں، اور افغانستان میں جو ان کی پالیسی ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ چلیں، بات تو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں سچ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد بہت سے ایسے مراحل آئے کہ کبھی ڈرا ڈاؤن کر رہے ہیں، کبھی سرج ہو رہی ہے، ٹروپ زیادہ بھیجے جا رہے ہیں۔ پھر ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں 1 مئی تک تمام فوجیں ہماری نکل آئیں گی۔ پھر بائیڈن آئے تو انہوں نے کہا مئی تک تو نہیں ہو سکتا، ہم ستمبر تک نکالیں گے اپنی فوجیں۔ اور پھر یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، پریشان ہیں، بیسز ان کو چاہیے کہ ایئر اسٹرائکس کریں۔ اشرف غنی عبداللہ کو بلا لیا واشنگٹن میں پچھلے ہفتے، ان سے ملاقات ہوئی صدر بائیڈن کی۔ تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ امریکہ کو تھوڑی بہت کنفیوژن تو ہے کہ افغانستان کے معاملات کو کس طرح آگے لے کر چلیں۔ لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ کنفیوزڈ ہے یا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کیا ہمارے وزیر اعظم کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ گوادر میں اس بات کا تذکرہ کیا ضروری تھا؟ ہم کیوں ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو ہمارے تعلقات کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں دوسری ریاستوں کے ساتھ؟ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ پبلکلی ان کا اظہار نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسا لیا ہوگا امریکی جو ڈیسیشن میکرز ہیں ہمارے وزیر اعظم کی اس بات کو۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں امریکہ کے نیچے لیٹ جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں پبلک تبصرہ بنتا نہیں ہے، اور یہ بھی انہی میں سے ایک بات ہے کہ یہ بھی بات درست ہے کہ امریکہ بھی جو ہے اپنی تمام جو ناکامیاں ہیں وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اور ابھی سے یہ مانترا بھی شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہمیں کامیابیاں نہیں ملیں، پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے اس لیے وہاں حکومت مستحکم نہیں ہو سکی۔ یہ تمام الزامات تو لگتے رہیں گے اور پہلے بھی لگتے رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جو صورتحال پاکستان کی ہے، اور اگر ہم نے اس کو ڈیفلیکٹ کرنا ہے اس سارے معاملے کو، تو ہمیں ذرا تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی اس کو پلے کرنا ہے۔ اور پھر صرف افغانستان کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان کے اور بہت سے ایشوز ہیں، چاہے وہ ہمارے IMF کے ساتھ معاملات ہوں، FATF کے معاملات ہوں، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہم کس کس ریاست کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا ان کا سہارا لے سکتے ہیں۔ مطلب سفارت کاری میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے وقت آتے ہیں جب کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہولسٹک ویو لے چیزوں کا، اور میں تو بہت سال پہلے بھی بلکہ 1 سال پہلے بھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں یہی میں نے کہا کہ جو ہم بے وقت کی اور کوئی جن کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں، ان اسٹیٹمنٹ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ بلکہ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی میں نے ایک ولاگ میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم کیوں ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو ہمارے قومی مفادات کے ساتھ کانفلکٹ میں لاتی ہیں، ہمیں زیادہ ڈیفینسو پہ لے آتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اسٹیٹمنٹس بڑے زبردست طریقے سے لی جا رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹس ہمارے قومی مفادات کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی اسٹیٹمنٹ جو دی ہمارے وزیر اعظم نے، ٹھیک ہے ڈومیسٹکلی لوگ خوش بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ مزید ہمارے لیے کمپلیکیشنز پیدا کرے گا۔ تو اس لیے میں دوبارہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ افغانستان کا معاملہ یقیناً اس وقت بہت سیریس ہو چلا ہے، بلکہ نیو یارک ٹائمز کا ایک آرٹیکل بھی کل پرسوں چھپا ہے، افغان ایگزٹ پلان ہنجز آن کابلز ایئرپورٹ۔ اب دیکھیے بات کابل ایئرپورٹ تک آ گئی ہے، اور میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ ٹرکی کی کیا ڈیمانڈز ہیں، کیونکہ اس وقت ترکی کے جو ہیں تقریباً 500 سے 600 وہاں پہ ٹروپس موجود ہیں، اور امریکہ کی خواہش یہی ہے کہ وہ
جو کابل ایئرپورٹ ہے اس کو سیکیور کرے. ابھی بھی وہ کابل ایئرپورٹ پہ ہی تعینات ہیں جو ٹرکش ٹروپس ہیں. اب ٹرکی چاہتا ہے کہ تھوڑا بہت ہنگری اور پاکستان سے معاملات کو ٹھیک کرے. وہاں سے ٹرکی کا خیال یہ ہے کہ 500-600 فوجیوں سے تو کام نہیں ہوگا. تو وہ ہنگری سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اگر وہ کچھ 500-600 ٹروپس وہ وہاں اپنے رکھے یا بھجوا دے، تاکہ 1000-2000 کی نفری وہاں موجود ہونی چاہیے جو کہ کابل ایئرپورٹ کو سیکیور کرے. اب کابل ایئرپورٹ کو سیکیور کرنے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ طالبان نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ تمام فوجوں کا انخلاء بڑا ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگا انخلاء تو پھر وہ ستمبر کے بعد جو ہیں ان تمام جو باہر کی جو فوجیں ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں گی. تو اب صورتحال تو ہمارے لیے آبویسلی ایک سچویشن بن رہی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی وہ بیانات دیں جو ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا کریں. افغانستان کی سچویشن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لیے ہم کیوں نہ جانے، ہم فکر مند تو ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں طالبان کے خلاف کوئی بھی پبلک میں کوئی پوزیشن نہیں لینی چاہیے. ہمیں ایک نیوٹرل رول پلے کرتے رہنا چاہیے اور کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے، لیکن ایسے کسی بھی بیان سے گریز کرنا چاہیے جس سے یوں محسوس ہو کہ ہم انڈر پریشر طالبان کے خلاف کوئی بیان دے رہے ہیں. یہ بھی کیونکہ جس طریقے سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، اس آرٹیکل کے مطابق بھی 6 ماہ سے 2 سال کے عرصے میں طالبان پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. اب اس صورتحال میں ہمیں اپنے کارڈز بڑے اسکلفلی اور سوچ سمجھ کے کھیلنے چاہیے. میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان میں طالبان نے جلد کنٹرول لے لیا تو پھر ہمارے لیے جو افغان ریفیوجیز کا معاملہ وہ کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں ہوگا. ہم امید کر سکتے ہیں کہ مزید مہاجرین پاکستان نہیں آئیں گے، بلکہ اگر وہاں پہ حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو یہاں جو مہاجرین ہیں اور اگر وہ کیمپوں میں جو رہتے ہیں خاص طور پہ، وہ واپس جانے کا ان کے لیے انسینٹیو ہوگا. کیونکہ بہت سے افغان جو آئے پاکستان 70 کی دہائی میں، اور وہ جو بالکل اب ہمارے شہروں میں بس رچ گئے ہیں، ان کا جانا تو مشکل محال لگتا ہے. لیکن جو لوگ ابھی کیمپوں میں ہیں وہ شاید واپس چلے جائیں، کیونکہ دیکھیے نا 70s میں اب ان کو بھی آئے ہوئے تقریباً 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. جنریشنز یہاں پہ 2 جنریشنز یہاں آئیں، تو اب وہ اپنے آپ کو زیادہ پاکستانی سمجھتے ہیں رادر دین افغان. تو یہ مشکل تو ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، لیکن اپنی حکومت سے ہی گزارش ہے کہ کائنڈلی جو بھی اسٹیٹمنٹس دیں سوچ سمجھ کے دیں، اور یہ پبلک کنزمپشن کے لیے اور ہر وقت جو پریس کانفرنسز کرنا، صبح شام اسٹیٹمنٹ دیتے رہنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.